اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر ونس اگین اینڈ ویلکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا حلقہ سیریز ہے، ہر ویکنڈ پہ ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے تھنگز دیٹ میٹر، اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی بات کریں جو زندگی میں بہت میٹر کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو زندگی میں میٹر نہیں کر رہی، جو ہمیں ڈیسیو کر رہی ہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ان کے بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہمیں مل کچھ نہیں رہا، رادر ان کی بھاگ دوڑ میں ہمیں انگزائٹی مل رہی ہے، وریز مل رہی ہیں، اسٹریس مل رہا ہے، اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ہم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کی یاد دہانی کریں جو ہماری لائف میں بہت میٹر کرتی ہیں، جو ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، تو ان کو پرائیورٹی اگر ہم دیں گے، اپنی پرائیورٹی بنائیں گے، تو ہماری لائف میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئیں گی۔ تو اس حوالے سے میں نے جو پہلی ہستی آپ سے ڈسکس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، the first being that should matter in our life، وہ ہستی جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، جس کو سب سے زیادہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے، جس ہستی کے پاس سب سے زیادہ ہمیں جانا چاہیے، جس کی بات ہمیں سب سے زیادہ ماننی چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے پہلے لیکچر میں اللہ کے کچھ آپ کو ناموں کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ احادیث بتائیں، دوسرے لیکچر میں پلیجر آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا پلیجر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حوالے سے کچھ احادیث آپ سے شیئر کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں ایک ریسرچ کرنی ہوگی۔ ہم بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، ایک اچھا دوست بناتے ہوئے ریسرچ کرتے ہیں کہ ایک اچھے دوست میں کیا کیا جو ہے وہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ ہمارا دوست بہت اچھا ہمارا دوست بن جاتا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوست کو مزید ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں، مزید کیسے پلیز کر سکتے ہیں۔ سو وی شوڈ ریسرچ کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے پلیز ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی ایک ٹاسک دیا تھا۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ کہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، ایک یہ ورڈ کہا، ایک بار کہا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کس میں ہے کہ تم محسنین بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ اور اسی طرح متوکلین کا مطلب ہے کہ توکل کرنے والے بن جاؤ، ٹرسٹ کرو اللہ تعالیٰ پہ۔ اگر تم ایک دوسرے پہ، انسانوں پہ ٹرسٹ کرتے ہو، تو سب سے زیادہ ٹرسٹ کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک ریئل واقعہ سناتا ہوں توکل کے حوالے سے۔ دیکھیں، اللہ پہ ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈیسیجنز پہ ٹرسٹ کرنا، کہ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، حادثہ ہو رہا ہے یا کوئی خیر آ رہی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے لیسن ہے، کچھ سیکھنے کے لیے ہے، یا میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں، ان کے دوست کا واقعہ۔ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا؟ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعارف بھی نہ ہوتا کبھی۔ حادثہ یہ ہوا کہ MBBS کی تیاری کر رہے تھے وہ، اور دبا کے انہوں نے تیاری کی، ہندو تھے، اور ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو دا ٹاپ میڈیسن کالج آف USA میں ٹاپ میڈیسن کے کالج میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایگزامز ہوئے تو فیل ہو گئے، اس میں کلیئر نہیں کر پائے، اور MBBS میں نہیں جا سکے۔ اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، MBBS میں جانا چاہتے ہیں، ان کا ایک گول ہوتا ہے، اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے، تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے، تھوڑی بہت وری آتی ہے، انگزائٹی آتی ہے، وہ نیچرل ہے، فطری ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، جب اس میڈیسن کالج میں نہیں جا سکا، تو 1 سال میں ڈپریشن میں رہا۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کہتے پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کاؤنسلنگ کی، میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں، صرف MBBS فیلڈ نہیں ہے، اور بھی بڑی فیلڈز ہیں، تم کمپیوٹر سائنس کر لو، وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے۔ کہتے میرا انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھا، لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا، میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے لیا۔
اور دیٹ از ویئر، اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سم ون، ان کا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے. انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے، یہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے. اس کو اشتیاق ہوا کہ میں پوچھوں یہ آپ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹرسٹ بڑھا. انہوں نے اسلام کو پڑھا اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہیں، اور ان کے بچے اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں، اور وہ جو اسکالر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے ایک دن انہیں پوری اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا، اگر MBBS میں میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمپیوٹر سائنس کرنے اس کالج میں نہ جاتا، تو میں کبھی اس مسلمان سے نہ ملتا، اسلام نہ دیکھتا، اور آج میرے بچے مسلمان نہ ہوتے. تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. زندگی میں اتنا چھوٹا ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی، یا فلانی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس اب میں فیل ہو گیا. آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں بہتری رکھی ہوئی ہے. جیسے میں انجینئر ہوں بیسیکلی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی، اور UAE میں کچھ عرصہ رہ کر آیا، جاب کی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوتھ کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا. ہر ایک کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے، اسکوپ اللہ نے بنانا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا. تو متوکلین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجنز کے اوپر. ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں، جو بھی حادثہ ہوگا، پہلی تو بات ہے کہ اس میں فالٹ ہمارا ہی ہوتا ہے. یہ سورہ یونس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، رانگ ڈیسیجنز لے کر، سننا سے دور جا کے، ان چیزوں کو فوقیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی، اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچاتا اللہ ہے. تو متوکلین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، اپنی بیسٹ دینی ہے، لیکن اس کے بعد توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے. تو آج انشاءاللہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد وہ ہستی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ فوقیت ہے اس ہستی کی، اور آپ سب جان گئے ہوں گے کہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمیں کس طرف توجہ دلاتے ہیں ہماری. سورہ توبہ کی میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالوئنگ ہے اس وقت، مائیکل ایچ ہارٹ ایک آپ کو پتہ ہے کرسچن ہے، اس نے کتاب لکھی دا موسٹ انفلوئنشل 100 پیپل، دی 100 کے نام سے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹاپ 100 لوگ دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کیا، ان 100 لوگ کے بارے میں لکھتے ہیں. اور جیزس کرائسٹ جو کہ ہی بلیوز ہم ٹو بی ہز لارڈ، خدا مانتے ہیں، جیزس کرائسٹ کو نمبر 3 پہ رکھا، آئزیک نیوٹن کو نمبر 2 پہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا. اور کرسچنز نے بہت اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بندے نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں، تو آپ نے کرسچن ہوتے ہوئے مسلمانوں کے رسول کو نمبر 1 رکھا. تو ہی واز ان اے گیدرنگ، ہی آنسرڈ، انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کون کون مسلمان ہیں. اب سننے کی بات ہے، وہاں پہ جتنے مسلمان تھے اس گیدرنگ میں انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے؟ تو سب نے کہا یس، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گنہگار مسلمان ہو، پریکٹسنگ ہو نان پریکٹسنگ ہو، سب نے کہا یس. تو انہوں نے کہا دیٹس وائی از نمبر 1. جس شخص کا انفلوئنس اتنا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر مسلمان جان دینے پہ، اگر جان دینے پہ راضی ہو رہا ہے تو اس کو میں نمبر 1 کیوں نہ رکھوں. یہ ہے ان کا انفلوئنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں سیم بات آپ سے جیزس کرائسٹ کے بارے میں پوچھوں کرسچن سے، تو انہوں نے کبھی بھی تیار نہیں ہونا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے. جس طرح یہ آپ کی تضحیق کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ قدر نہیں کر رہے کہ ان پہ ایک نبی آیا ہے اور اس نبی کے کیا اوصاف ہیں. تو آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کیسے بلند کرتا ہے. تو وہ کیسے بلند کیا، دیکھیے
ایک عام مسلمان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ پڑھنی چاہیے، اگر 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 وقت کی نماز میں ساری رکعہ ملا کے 60 بار آتا ہے. یعنی ایک عام مسلمان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 60 ٹائمز لیتا ہے ان اے ڈے. کیسے؟ 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں 5 بار. جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ 1 بار ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو 2 رکعت کی نماز میں 5 بار نیم ہے رسول اللہ کا، 4 رکعت کی نماز میں 6 بار نیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان اے ڈے 5 ٹائمز پریئر میں 60 ٹائمز مسلمان نام لیتا ہے. اذان کی اگر بات کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو. دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کسی ٹائم اذان ہو رہی ہے. آئس لینڈ میں، امریکہ میں، یو کے میں، انٹارکٹیکا میں، کہیں بھی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسجد ہے اور مسلمان اذان دے رہا ہے. تو پوری دنیا میں ہر سیکنڈ رسول اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اذان دن میں 5 بار ہوتی ہے تو 10 ٹائمز، کیونکہ 2 بار تو 10 ملٹیپلائی بائی آئی ڈونٹ نو ملینز، پتہ نہیں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں. صرف یہاں بحریہ ٹاؤن میں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں 5 وقت؟ میرے خیال 10-12 تو ہو رہی ہیں. پورے لاہور میں کتنی ہو رہی ہیں؟ شاید لاکھوں اذانیں ہو رہی ہیں. تو پوری دنیا میں کتنی ہو رہی ہیں؟ کس انسان کا، کس شخص کا اتنی بار نام لیا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ابراہم لنکن کا کیا نام لیا جاتا ہے اتنی بار؟ کسی فٹ بالر کا نام اتنی بار لیا جاتا ہے؟ وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، پیسے لے کے میڈیا ان کا نام لیتا ہے، ان کو مشہور کرتا ہے. مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے اتنی زیادہ. جب تک آپ فیس بک کو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے نہیں دیں گے، یوٹیوب کو پیسے نہیں دیں گے، آپ کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی. تو یہ کون ہستی ہیں کہ جن کا نام کروڑوں بار ایک دن میں لیا جا رہا ہے اور لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، لوگ ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے کے دل میں اتنی محبت ہے رسول اللہ کے لیے. دیٹس وائی نمبر 1 پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم تعریفیں بھی کرتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعتیں بھی پڑھتے ہیں، محفلیں بھی منعقد کرواتے ہیں، لیکن ہم انہیں کتنا فالو کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے ہمارے لیے رسول اللہ کتنا میٹر کرتے ہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں آج یہ سیکھ کر جانا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنت کو کتنا اپلائی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 128. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. There has certainly come to you. تم پر آیا ایک رسول from among yourselves، تم ہی میں سے، یعنی عربز میں سے، تم ہی لوگوں میں سے، انسان ہیں، بشر ہیں. Grievous to him is what you suffer. دکھ ہوتا ہے انہیں جب تم لوگ دکھی ہوتے ہو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اس نبی کو. He is concerned over you. فکر مند ہے وہ تمہارے بارے میں. یہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ غم ہوتا ہے، غم زدہ ہوتے ہیں وہ تمہاری حالت پہ، اور کنسرنڈ ہیں وہ تم لوگ کے بارے میں، فکر مند ہیں وہ تم لوگ کے بارے میں. اینڈ ٹو دا بلیورز ہی از کائنڈ اینڈ مرسیفل حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے کہا یہ رؤوف ہیں، یہ رحیم ہے، کن کے لیے؟ بلیورز کے لیے. کائنڈ ہیں، مرسیفل ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس اور مرسی کیا اور ان کی فکر کیا ہے امت کے لیے؟ دیکھیں، جتنا مرضی ایک انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اس دنیا میں، آپ کا سنسیئر سے سنسیئر دوست ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ بھی ہو جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے سنسیئر نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول جتنے ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ باتیں بتا گئے ہیں، وہ فارمولہ دے گئے ہیں زندگی کا کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. میرا سائیکالوجی کا پڑھنا ہوتا ہے، ماڈرن سائنسز کا پڑھنا ہوتا ہے. جیسے جیسے میں سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں، موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سن رہا ہوں، اتنا میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی روٹین اور اسلام کا ضابطہ حیات ایک پرفیکٹ سسٹم ہے جو فری میں اللہ نے دے دیا.
آپ امیجن کریں کہ تمام سائیکالوجسٹ، دنیا کے تمام ماہر نفسیات بیٹھ جائیں، بیٹھ کر یہ سوچ بچار کریں کہ کوئی ایسی گرینڈ تھیوری نکالتے ہیں پرسنالٹی کی، شخصیت کی، جو پرفیکٹ ہو، ہر انسان پر اپلیکیبل ہو، اور جو پرسنالٹی اس کی ایسی بنائے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، اس کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ آ جائے، بیلنس آ جائے، اور وہ زندگی میں بہت خوش و خرم زندگی گزارے۔ کتنے سال لگیں گے اس ریسرچ کو؟ آپ سوچیں، 10 سال تو صرف وہ ایک تھیوری پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، پھر دوسری تھیوری آئے گی پرسنالٹی کی، پھر تیسری تھیوری آئے گی، پھر اختلاف ہوگا آپس میں کہ نہیں میری یہ رائے ہے، اس کی یہ رائے ہے۔ کتنے سال لگ جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ پرفیکشن پہ پہنچیں کہ یہ ہے وہ گرینڈ تھیوری، یہ ہے وہ پرفیکٹ سسٹم۔ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے وہ پرفیکٹ سسٹم آ گیا، وحی کے تھرو اور سیرت کے تھرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، حلال و حرام کا کانسیپٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات جو ہمیں بتائیں، اذکار جو ہمیں بتائے، سونے کا طریقہ جو ہمیں بتایا، ایوری تھنگ، سارا لائف سٹائل اگر ملایا جائے تو یہ ہے وہ گرینڈ تھیوری آف پرسنالٹی، جو انسان کی شخصیت کچھ اس طرح سے بناتی ہے کہ انسان ہنس کر زندگی کی مشکلات کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اچھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کے راستے پہ چلے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے بہت اچھا ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن جو تھا ہمارے ساتھ، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6487۔ My example and the example of the people is that of a man who made a fire۔ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی سی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے ایک آگ جلائی، and when it lighted what was around it, moths and other insects started falling into the fire۔ اور جب وہ آگ جلی تو اس آگ کو دیکھ کر یہ جو ارد گرد کے پروانے تھے، جو موتس تھے، کیڑے تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پروانہ لائٹ سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کر، آگ سے اٹریکٹ ہو کر اس کے قریب آتا ہے۔ تو جب وہ لائٹ جلی، وہ فائر جلی، تو یہ پروانے اس کے قریب آنے لگے۔ The man tried his best to prevent them from falling into it۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو فائر میں نہ گرنے دوں، but they overpowered him and rushed into the fire۔ لیکن وہ گرنا چاہتے تھے، وہ فائر کی طرف آ رہے تھے بار بار اٹریکٹ ہو کر۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم added, now similarly I take hold of the knots at your waist to prevent you from falling into the fire, but you insist on falling into it۔ Similarly اسی طرح میں بچا رہا ہوں تمہیں اس آگ کی طرف جانے سے، میں تمہارے لیے وہ سسٹم لے کر آیا ہوں کہ اس پہ عمل کر کے تم بچ جاؤ اس جگہ سے، اس تباہی سے بچ جاؤ، لیکن اس کے باوجود تم لوگ جا رہے ہو، تم لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ یہ سب یہ ہمارے سے مخاطب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے، صحابہ سب سے مخاطب ہیں کہ میں تمہارے لیے بیسٹ نظام حیات لے کر آیا، لیکن تم نے میرا نظام حیات چھوڑ کے دوسروں کا نظام حیات پسند کیا۔ میں نے تمہیں بیسٹ روٹین بتائی، میری سناز بیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ ساری باتیں اگنور کر کے تم نے ان لوگ کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے اب تم فائر کے قریب جا رہے ہو، ڈسٹرکشن کے قریب جا رہے ہو۔ اور وہ اتنے رحیم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں، میں بچانا چاہتا ہوں تمہیں۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم بچ جائیں، ان کی سنت اسی لیے ہے کہ ہم انہیں پڑھیں اور ہم بچ جائیں، ان کی احادیث اسی لیے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون دو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹس کی باری آتی ہے، جب سنت پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے، جب رسول اللہ کا وے آف لائف لینے کی بات آتی ہے، حدیث پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو تب پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک اسکالر نے بڑا زبردست واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں، انہیں مٹھائی بہت پسند ہے، میٹھا بہت پسند ہے۔ تو ایک دن میں نے ان کے سامنے مٹھائی رکھی، میٹھا پیش کیا انہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، مٹھائی میں نے چھوڑ دی۔ تو بڑا حیران ہوئے، کہتے کہ یہ کہ آپ کو تو مٹھائی اتنی پسند تھی، آپ تو شدائی تھے مٹھائی کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے، تو میں ڈاکٹر کی بات مان رہا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا، میں مٹھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو اسکالر نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ سبحان اللہ،
ڈاکٹر نے اپنے میڈیسن کی نالج کی بیسس پہ آپ کو کہا کہ مٹھائی غلط ہے آپ کے لیے ڈائبٹیز کی وجہ سے، آپ نے حلال چیز حرام کر لی ڈاکٹر کے کہنے پہ، اور نبی آپ کو دن رات بتا رہا ہے، نبی آپ کو کتنا کچھ بتا رہا ہے، اور نبی کا نالج میڈیسن کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، دنیا کی زندگی کے حوالے سے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسکراتے ہنستے دیکھا صحابہ کو، تو وہاں سے گزرتے ہوئے صحابہ کو ایڈوائس کی کہ اف یو نیو وٹ آئی نو، اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ تو نبی نے کیا کیا حقیقتیں دیکھی ہیں زندگی کی، نبی کو کیا کیا پتا ہے، نبی نے ہیل فائر دیکھی ہے، نبی نے جنت دیکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرب دیکھا ہے، تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ڈاکٹر تو فیس لے کر بتا رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے، نبی فری میں بتا رہا ہے کہ اس طرف مت جاؤ، ٹائم ضائع مت کرو، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو ہی از کنسرنڈ اوور اس۔ جیسے عمر بن الخطاب کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 690 میں مسلمان ہوئے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہی واز اے اسٹانچ اوپوننٹ آف رسول اللہ۔ حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے نبی کے بہت زیادہ اپوزیشن میں تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طیش میں آ کر نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے تھے، یہ سب واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو ان کی جو بہن تھیں وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب طیش میں آئے، دروازہ نوک کیا اور کہا تم کیا پڑھ رہی تھی، اور پھر انہوں نے جب ہیزیٹیٹ کیا بتانے سے تو ان کو مارا حضرت عمر بن الخطاب نے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے جب ان کا جذبہ دیکھا، ان کی کنسسٹنسی دیکھی اپنی بہن کی، تو عمر بن الخطاب نے مارنا انہیں چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں آیا کہ میری بہن مجھ سے اتنا ڈرتی ہے، اگر یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے جتنا مرضی مارو، میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں چھوڑوں گی، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، تو کچھ تو بات ہے اسلام میں کہ یہ بہادر بن گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں مجھے قرآن سنائیں۔ کیا پڑھ رہی تھی آپ؟ سنائیے مجھے بھی۔ تو وہ ایک صحابی تھے جو وہاں انہیں قرآن سنانے آئے تھے، انہوں نے پھر وہ آیات پڑھی قرآن کی، وہ آیات تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ جیسے جیسے سورہ طٰہٰ سنتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو آتے گئے۔ اس کی وجہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ جب سے اسلام آیا ہے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہماری زندگیاں مشکل میں پڑ گئی ہیں، باپ بیٹے سے لڑائی کر رہا ہے، سوسائٹی میں درہم بھرم مچ گیا ہے، ماں بیٹے کے خلاف ہو گئی ہے، بیٹا ماں کے خلاف ہو گیا، یہ کیا کیا ہے رسول اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہماری سوسائٹی کے ساتھ؟ اسلام برڈن ہے ہمارے لیے۔ اور جب وہ یہ سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تو تبھی یہ آیت ان کے سامنے ریسائٹ ہوئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طٰہٰ، یہ قرآن ہم نے تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ قرآن تو تذکرہ ہے خشیت والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سیم ہماری بھی یہی تھنکنگ ہے کہ اسلام ہمیں برڈن کرنے آیا، اسلام میں پردہ ہے، اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں وہ حرام ہے، اسلام کہتا ہے ٹائم نہ ضائع کرو، اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو، اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، موویز نہ دیکھو وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں نا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایوری تھنگ۔ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے، اللہ کے نبی سے زیادہ انسانیت کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ The greatest reformer that the world has ever seen is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں نہیں کہتا، مائیکل ایچ ہارٹ، ول ڈیورنٹ، میں نے آپ کو ول ڈیورنٹ کی پہلی کلاس میں کوٹ سنائے تھے۔ Then there is another جارج برنارڈ شاء، برٹش فلاسفر جارج برنارڈ شاء۔ پتہ ہے آپ کو جارج برنارڈ شاء کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرسچن ہوتے ہوئے؟ He says کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج کے دور میں مسلمانوں کے نبی آ جائیں، 1930s میں اس نے بات کی تھی کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ آ جائیں ان کے نبی، تو وہ سارے مسئلے حل کر دیں گے، ریسزم، انٹالرنس، نفرتیں، اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو ورلڈ وار ہو رہی ہے، یہ اگر ان کا حل کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے اور ان کے لائف سٹائل کے پاس ہے۔ یہ جارج برنارڈ شاء کا کوٹ ہے۔ So the crux of telling you this is کہ ہمیں اکثر یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹیچنگز پہ عمل کر رہے ہیں،
ہم ان کی احادیث کو کیسے سنتے ہیں؟ کیا اسی رسپیکٹ کے ساتھ سنتے ہیں جس رسپیکٹ کے ساتھ سننا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد لکھی. مسند احمد از اے گریٹ بک آف حدیث، اور اس میں کوئی 24,000 کے قریب احادیث ہیں مسند احمد میں. اب جس انسان نے اتنی احادیث کلیکٹ کی ہیں، بار بار حدیث سنی ہیں، تو میں ان کی کیفیت آپ کو بتاتا ہوں. جب وہ حدیث سنتے تھے، ان کے ایک دوست کوٹ کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جب بھی ہم حدیث سناتے تھے کوئی، تو وہ اٹینشن میں کھڑے ہو جاتے تھے، اٹینٹیو ہو کے ہاتھ باندھ لیتے تھے، سر جھکا لیتے تھے، اور اس طرح سنتے تھے جیسے وہ پہلی بار سن رہے ہیں. حالانکہ وہ حدیث انہوں نے ہی نریٹ کی ہے، امام احمد ہی لے کر آئے ہیں اس حدیث کو. نریٹ کرنے والا انسان اس طرح کھڑا ہے کہ اٹینٹیو ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے. یہ تھی وہ رسپیکٹ جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے. تو ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ نہیں، حدیث سنی ہوئی ہے، پہلے بہت بار سنی ہے، ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کہ عمل تو کرنا نہیں، تو چلو بس سن لیتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں. تو جب تک یقین کیجئے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت پیدا نہیں ہوگی، وہ اہمیت پیدا نہیں ہوگی جو اہمیت صحابہ کے دل میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب تک یقین کیجئے ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور اس کے اہل و عیال سے اس کے عزیز نہ ہو جاؤں. یہ ہے اصل میں مومن ہونے کا تقاضا اور محبت کا تقاضا، اور یہی ہمارے لیے سکسیس کا فارمولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کنسرن تھے. سورہ کہف کی یہ میں آپ کو آیت سناتا ہوں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے غم میں اگر یہ لوگ اسلام لے کر نہ آئے، اگر یہ لوگ گائیڈنس میں نہ آئے. You will kill yourself. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. You will kill yourself. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کیا کرتے تھے اپنی قوم کے بارے میں، اور ہم لوگ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، آنے والے لوگ کے بارے میں، کہ کل کو ان لوگ کو اسلام کیسے پہنچے گا، کل کو وہ لوگ کس طرح سے وے آف لائف گزاریں گے. ہمارے نبی کیا کیا دے گئے ہمیں، طہارت کا کنسیپٹ دے گئے، سنت دے گئے، اپنی سونے کی روٹین بتا گئے، حلال و حرام بتا گئے. کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا. ہم لوگ گندگیوں میں زندگیاں گزار رہے ہوتے. یقین کریں، طہارت کا کنسیپٹ ہمیں نہ آتا، صفائی کا کنسیپٹ ہمیں نہ آتا. ابھی بھی آپ دور دراز کے علاقے چلے جائیں، ایسے لوگ ہیں جن کو طہارت کا پتہ بھی نہیں ہے گاؤں کے علاقوں میں. تو کس کی ذمہ داری ہے انہیں طہارت سکھائیں؟ کس کی ذمہ داری ہے انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آپ کے گھر میڈز آتی ہیں یا ڈرائیورز آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو طہارت نہ آتی ہو سکتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ اتنا تو سکھائیں، تھوڑا سا پیغام تو دیں، تاکہ ان تک بھی لائٹ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پہنچے. تو اللہ کے نبی اتنا غم کیا کرتے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی، آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. آپ کے ذمہ گائیڈنس ہے، آپ کے ذمہ جو ہے میسج دینا ہے، گائیڈنس ہمارے ذمہ ہے. آپ بس میسج دیجئے، گائیڈ کرنا ہمارا کام ہے. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دس واز دا لو آف رسول اللہ فار یو. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیا. اچھا، ایک ورس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک بہترین مثال تمہارے لیے اگر کسی انسان میں ہے تو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں ہے. اور پھر سورہ قلم کی آیت میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، بہترین درجے پہ ہیں، پیک پہ ہیں آپ اخلاق کے. تو کسی نے اخلاق سیکھنا ہے، کسی نے گفتگو کا انداز سیکھنا ہے، کسی نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور نبی سے سیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن جاز ایک صحابی تھے، کہتے ہیں I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی شخص آج تک نہیں دیکھا جتنا اسمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، میں نے اتنا کبھی کسی کو اسمائل کرتے نہیں دیکھا. آتے جاتے اسمائل، ہر صحابی کو ملتے تھے مسکراتے تھے. اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ نے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ بیڈ پہ تھے، بیماری کی حالت میں تھے،
تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے کہا کہ وٹ اے گریویس ڈے، کتنا غمگین دن ہے آج، کتنا بھاری دن ہے آج۔ اور پھر جب حضرت بلال صلی اللہ عنہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، تو حضرت بلال نے وہ الفاظ کہے جو حضرت مریم نے سورہ مریم میں کوٹیڈ ہیں، حضرت مریم کے الفاظ کہ ہائے کاش یہ دن ہی مجھے نہ دیکھنا پڑتا، آئی وش دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ حضرت بلال کے الفاظ ہیں، کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا آج کا جو دن میں نے دیکھ لیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو کیا کہا حضرت بلال نے جب وہ خلیفہ بنے؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ابو بکر صدیق، مجھے مدینہ سے دور بھیج دیں کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے، اور جب میں امیجن کرتا ہوں ہمارے درمیان نہیں ہے تو مجھ سے غم برداشت نہیں ہوتا، تو مجھے آپ مدینہ سے دور بھیج دیں۔ یہ تھا بلال صلی اللہ عنہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہی واز دی موسٹ اسمائلنگ آف پیپل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سوچئے کہ ان کا اپنی وائفز کے ساتھ جو رویہ تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ the best amongst you is the one who is best to his wife۔ اچھا انسان وہ نہیں ہے جو باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے، باہر والوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں کیونکہ سوشل پریشر ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، نہ غصہ کریں گے، آپ کو پتہ ہے غصہ کروں گا دوست دوستی چھوڑ دے گا۔ آپ اپنے باس کے آگے کبھی اپنی اصلیت نہیں دکھائیں گے، وہ اصلیت جو ہم گھر میں دکھاتے ہیں ماں باپ کے آگے چیخ کے اور سبلنگز کے آگے چیخ کے، وہ ہم کبھی اصلیت وہاں نہیں دکھائیں گے کیونکہ ہمیں ڈر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا اچھائی کا بتایا کہ وہ اچھا نہیں ہے جو باہر اچھا ہے، اچھا وہ ہے جو اندر اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور خصوصاً کہا ٹو ہز وائف، جو بیوی کے ساتھ بہترین ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ بھی سب بہترین ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا ریئر ہے کہ انسان جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جیسے ان کی بیوی کہتی ہے نا کہ میں نے ان سے متقی شخص اور اچھا انسان آج تک نہیں دیکھا، تو اسکالرز کہتے ہیں جس کی بیوی اس کی تعریف کر دے وہ واقعی اچھا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا ریئر ہوتا ہے کہ بیویاں تعریف کریں۔ تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تو سوچیں کہ بیوی سے کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد he did not smile for 3 months۔ Can you imagine کہ سب سے مسکراتا چہرہ اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد 3 مہینے صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ یہ تھی ان کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو یس وی شوڈ اسمائل، وی شوڈ بی گڈ ٹو آور فیملی، یہ ہے اچھائی کا کرائٹیریا۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں، کسی سے رشتہ قائم کرنا ہے تو یہ دیکھیں وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں، دوستوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے اٹ واز نیریٹڈ دیٹ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سیڈ، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آئی لو یو او معاذ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی صحابہ سے۔ اور معاذ صلی اللہ عنہ نے کہا اینڈ آئی لو یو او میسنجر آف اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر صلاح، کبھی بھی نماز کے بعد یہ ذکر کہنا مت چھوڑنا۔ کون سا ذکر؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے عطا کر اپنا ذکر کرنا، اپنا شکر کرنا، اور حسن عبادت میں مجھے عطا کر، وہ حسن عبادتک۔ کتنی جامع اور خوبصورت دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنا عطا کر، شکر کرنا عطا کر، اور حسن عبادت عطا کر۔ تو یہ ان کا کنسرن تھا کہ صحابہ کو باتیں سکھاتے تھے، صحابہ کو بات بات پہ بتاتے تھے ایسے کرو ایسے نہ کرو، اور ان کے تھرو ہمیں بتاتے تھے۔ جیسے اہل یہود اکثر ٹونٹ کیا کرتے تھے صحابہ کو، کہتے تھے کہ تمہارے پروفٹ نے تمہیں واش روم جانے کا طریقہ بھی بتایا، ٹونٹ کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے جی واش روم جانے کا بھی طریقہ بتایا، یعنی اس حد تک ہمیں ہمارا کنسرن ہے انہیں کہ انہوں نے طہارت سکھائی، یہاں تک بتایا کہ واش روم انٹر ہوتے لیفٹ پاؤں پہلے رکھنا ہے، اور دعا تک سکھائی۔
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نکلتے ہوئے غفرانک۔ سو موونگ آن، بس کوئکلی انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا۔ اب رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ مرسی ٹو دا ورلڈز۔ لیکن یہ مرسی کی امپلیکیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیر آر 6 implications which the scholars describe، کہ رحمت کی 6 implications ہیں۔ نمبر 1، his teachings are mercy۔ سب سے پہلا امپلیکیشن یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں، جتنی بھی انہوں نے تعلیمات دی ہیں، وہ سب کی سب رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے عورتوں کے بارے میں کچھ کہا ہے تو وہ زحمت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، یعنی کوئی حکم دیا عورتوں کو۔ سملرلی اگر مردوں کو کوئی حکم دیا ہے تو وہ کوئی زحمت نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یہ ایمان لانا کہ ان کی ٹیچنگز رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے، یہ ہے اصل میں اس کی پہلی امپلیکیشن۔ دوسری امپلیکیشن، بلیونگ ان ہم از مرسی، ان پر بلیو کرنا، ان پر ایمان لانا، یہ اٹ سیلف رحمت ہے، کیونکہ جو انسان ان پر ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ معبد ایک بوڑھی خاتون تھی، ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نا، مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو راستے میں معبد کا گھر آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور انہوں نے ریکویسٹ کی معبد سے کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، مسافر ہیں، تو آپ کے گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو معبد نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے پرچیز کریں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اگر ہوتا میں آپ کو ویسے ہی فری دے دیتی، آپ بھلے انسان لگتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے، نہ انہیں پتا تھا ابو بکر صدیق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی بکری بندھی ہوئی ہے، اولڈ گوٹ، جو کہ دودھ دینا چھوڑ گئی تھی۔ تو انہوں نے معبد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس سے دودھ نکالتے ہیں۔ تو معبد رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ تو بہت بوڑھی ہو چکی ہے، بلکہ وہ ہنسی۔ انہوں نے کہا یہ اب کہاں دودھ دے گی، یہ تو نہ بچے دیتی ہے نہ دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ اجازت تو دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں، آپ ٹرائی کر لیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا، اتنی برکت آئی اس دودھ میں کہ معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور جب ان کے شوہر آئے، جب رسول اللہ چلے گئے دودھ وغیرہ پی کر، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے لیے۔ جب ان کے شوہر آئے وہ اتنا حیران ہوئے کہ دودھ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں۔ انہوں نے کہا بکری نے دیا۔ تو ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا بکری دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ 2 مسافر آئے، بہت بھلے انسان تھے، شکل سے بہت خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو مکہ سے بھاگا ہوا ہے، اور اس پر تمہیں پتہ ہے 100 اونٹوں کا جو ہے وہ انعام ہے۔ تو معبد نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو معبد نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کا رسول، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی شرافت دیکھی ہے، اس شخص کی خوبصورتی دیکھی ہے، اور اس کا معجزہ دیکھا ہے کہ جو بکری دودھ نہیں دے رہی وہ بکری دودھ دینا شروع کر گئی ہے۔ تو اسکالرز نے اس سٹوری سے ایک زبردست پوائنٹ لیا، وہ پوائنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جس نبی کے صرف ان کے گھر آنے سے برکت آ گئی، جس نبی کے صرف قدم لانے سے برکت آ گئی، تو اس نبی کی سنت اور ٹیچنگ سے گھروں میں کتنی برکت آئے گی، آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نبی کی صرف فزیکل پریزنس برکت ہے، تو ان کی ٹیچنگز پہ عمل کرنے سے اور ان کی سنت پہ عمل کرنے سے گھروں میں کتنی برکت آئے گی۔ یہ آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ گھروں میں لڑائیاں، گھروں میں چپکلش، گھروں میں پریشانیاں، اپلائی کریں، سننا اپلائی کرنا شروع کر دیں، سب چیزیں ختم نہ ہوئی تو آپ بتائیے گا، کیونکہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل۔ اب ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتا ہے، اس ٹی وی پر کیا کنٹینٹ آتا ہے، کس طرح کا کنٹینٹ آتا ہے، وی آر ناٹ کنسرنڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ایک طرف ہیں، وہ کنٹینٹ ایک طرف ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم موویز دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہا آپ لوگ یوتھ ہیں، کچھ موویز میں بھی دیکھتا ہوں، ڈاکیومنٹریز میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن خیال کر کے، اس طرح نہیں کہ اپنی خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام دوڑایا، خیال کر کے کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ رسول اللہ کی سنت کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے گا، ٹیچنگز میں امپلیمنٹ کرے گا، اس کی لائف میں برکت آئے گی۔ 100% یہ اپلائیڈ فارمولا ہے۔ تو بہرحال اگلی امپلیکیشن ہے کہ ایکٹنگ اپون ہز ٹیچنگز از مرسی، ان کی ٹیچنگز پہ ایکٹ کرنا بھی رحمت ہے، زندگی میں رحمت لے کر آتا ہے۔ ایوری تھنگ ایسوسیٹیڈ ود ہم از مرسی، یہ اگلا امپلیکیشن ہے کہ ہر شے
جو ایسوسیٹیڈ ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ مرسی ہے. جیسے قرآن ایسوسیٹیڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اٹ از فل آف مرسی. ہز میسج از مرسی, ان کا پیغام انسانیت کے لیے مرسی ہے. جیسے انہوں نے عورتوں کو حقوق دلوائے, بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, انہوں نے سوسائٹی میں وہ کسٹم کو ختم کیا, اور ان کا بھیجنا اٹ سیلف ایک مرسی ہے کہ اب دنیا سے ظلم ختم ہونے والا ہے رسول اللہ کی ٹیچنگز کی وجہ سے. تو یہ 6 امپلیکیشنز میں نے آپ کو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرسی ہونے کے حوالے سے. ایک اور میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. ابن عمر صلی اللہ عنہ جو تھے, ابن عمر, عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے تھے, تو وہ رسول اللہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, ان کو کیسے فالو کیا کرتے تھے. جسٹ فار آور موٹیویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار ابن عمر صلی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد, اور اچانک انہوں نے ٹھوکر کھائی. تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ابن عمر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے ٹھوکر کیوں کھائی؟ نہ کوئی پتھر ہے, نہ کوئی روڈ خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا, انہوں نے یہاں سے ٹھوکر کھائی تھی, پتھر پڑا ہوا تھا, ان کو ٹھوکر لگی تو میں نے ان کی محبت میں کھائی. اب یہ سوچ کی بات ہے, محبت کی بات ہے. ہمارے لیے یہ بے وقوفانہ ایکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, لیکن وہ اتنی محبت اپنے نبی سے کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, سننا تو میں فالو کروں گا ہی, لیکن جہاں ٹھوکر لگی وہ بھی میرے نزدیک ایک فالو کرنے والی بات ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ سب سے کلوزلی رسول اللہ کو کون فالو کرتا ہے تو ابن عمر کو دیکھیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بار ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, جان بوجھ کے انہوں نے اس جگہ سے ایک ٹرن لیا, لیفٹ ٹرن لے کر گول چکر کاٹا, گول چکر کاٹ کے واپس آئے اور وہاں پہ نماز پڑھی, 2 رکعت نفل پڑھے. تو ان کے ساتھ جو سفر پر مقیم تھے وہ اتنا حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیا کیا, آؤٹ آف دا وے آپ گئے, گول چکر لگایا, گول چکر آ کے واپس آئے, 2 رکعت نفل پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ یہ پاتھ رسول اللہ نے فالو کیا تھا جب وہ میرے ساتھ گئے اور انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے. تو یہ ان کا پرسپیکٹو تھا سنو فالو کرنے کے حوالے سے کہ میں نبی کی سننا ہر حال میں فالو کروں گا. اور پھر ابو ایوب انصاری کا آپ سب نے نام سنا ہوگا کہ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. 6 مہینے مسجد نبوی بننے سے پہلے 6 ماہ ابو ایوب انصاری کے گھر رہے. آپ کو پتہ نا اونٹ کہاں رکا تھا, ابو ایوب انصاری کے گھر رکا تھا. تو 6 مہینے انہوں نے رسول اللہ کی مہمان نوازی کی, ابو ایوب انصاری نے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود ٹاپ فلور پہ تھے, گراؤنڈ فلور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا. تو ایک دن چل رہے تھے تو ایک دم انہیں خیال آیا, اپنی وائف سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں, ہم ان کے اوپر ہیں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہا ہوں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, ریکویسٹ کی, اور ابو بکر صدیق سے جا کر کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں, حالانکہ اس میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, واٹس دا ایشو. لیکن اتنی قدر نبی کی, اتنی محبت نبی کے ساتھ کہ نہیں آپ اوپر آ جائیں, ریکویسٹ کی کہ آپ اوپر آ جائیں. اور پھر ایک دن پانی جو ہے, پانی کا جگ گر گیا, یہ بھی سیرہ میں آتا ہے, پانی کا جگ گر گیا فلور پہ. تو ساری رات بیوی کو جگا کر پانی کو سوک کیا انہوں نے. وہ اچھا خاصا جگ نہیں تھا, جار تھا, بہت بڑا جار تھا, جیسے ایک مٹکا ہوتا ہے, سارا زمین پہ گر گیا. فلور کو سوک کرتے رہے کیونکہ اس دوران چھتیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ کھجور کے ان کے تن کی چھتیں ہوتی تھی. اس ڈر سے کہ پانی کا قطرہ نیچے نہ چلا جائے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو سوتے ہوئے, ساری رات اٹھ کر اس پانی کو سوک کیا انہوں نے. تو یہ واقعات سنانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ صحابہ کی جو ایفیلیشن تھی رسول اللہ سے, صحابہ کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیٹس وائی دے آر آور آئیڈیلس. صحابی ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے, صحابی کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے. میں آپ کو ایک سیریز ریکمینڈ کرتا ہوں, عمر سلیمان کی سپر سٹار سیریز. آپ یہ سیریز سنیں, بہت انٹرسٹنگ ہے, 10-10 منٹ کی ایپیسوڈ ہے, کسی ایک صحابی کی انہوں نے سٹوری سنائی ہے. جب ہمارے آئیڈیل صحابہ بنیں گے تب زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. جب ہمارے آئیڈیلز دوسرے لوگ ہوں گے تب پھر سننا سے محبت نہیں ہو سکتی. یو ول لو ایوری تھنگ بٹ سننا, اگر آپ کے آئیڈیلز وہ دوسرے والے لوگ. سو ٹو وائنڈ اپ, ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, glad tidings to the one who believed in me and saw me, and 7-fold glad tidings to the one who believed in me but did not see me.
بشارت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، اور 7 ٹائمز بشارت ہے اس پہ جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ہمارے بارے میں ایک اور بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو ہریرہ نیریٹ کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گریو یارڈ گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا، اور کہا اینڈ اف اللہ wills we will join you soon، اور اگر اللہ نے چاہا ہم تمہیں جوائن کریں گے سون، کیونکہ ہمیں بھی موت آئے گی۔ would that I could see our brothers، اور پھر ایک عجیب جملہ بولا، کہا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو مل سکوں، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ قیامت والے دن آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا Do you not see that if a man has a horse that has a white blaze and white feet among horses that are all black, will he not recognize his horse؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب چند گھوڑے ان کے وائٹ سول ہیں، وائٹ بلیز ہیں، تو وہ کالے ہارسز میں ہوں تو کیا تم انہیں نہیں پہچانو گے کہ وہ ہیں تو بلیک لیکن ان میں کچھ وائٹ سپاٹس ہیں؟ تو صحابہ نے کہا بالکل پہچانیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اسی طرح میں اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا وضو کے ٹریسز سے، یعنی وہ آزاد جو وضو کیے ہوئے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، تو میں پہچان لوں گا دیز آر دا ونس جن کو میں مس کیا کرتا تھا، جن سے مجھے ملنے کا اشتیاق تھا۔ آج کے دور میں وہ ینگ لڑکا، وہ یوتھ، میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں تو سب مسجد میں جاتے ہیں، بڑھاپے میں تو سب نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا یوتھ ہے جو مین یونائٹڈ کا میچ لگا ہو، مینچسٹر سٹی کا میچ لگا اور اذان ہو اور نماز پڑھنے جائے؟ ہے کوئی ایسا یوتھ آج کے دور میں؟ پب جی چل رہی ہو، اذان ہو جائے اور وہ اسی وقت اس کو ختم کرے اور کہے کہ نہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا؟ یہ عبادت ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ پب جی کھیل لی اور سب کچھ کر لیا اور جب سورج غروب ہونے والا ہے تو امی کی ڈانٹ پہ جو ہے وہ ٹھونگے مار لیے 4، جیسے کہ وہ بطخ ٹھونگے مارتی ہے یا کوا ٹھونگے مارتا ہے کہ چلو بھائی نماز ہوگا؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 people will be under the arsh of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں مسجد کا رخ کیا، جوانی میں عبادت کی۔ تو مزہ ہے ہی یہ کہ جب فل توانائی ہے، فل جوش ہے، ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی ہے آپ کی زندگی، گناہوں کا اتنی اپرچونٹی ہے، اس کے باوجود کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، اس کے باوجود کھڑے ہوں اور برائیوں کا مقابلہ کریں، یہ ہے مزہ اور یہ ہے محبت کی نشانی کہ واقعی میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ And then see how your life will change. So Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said کہ میں وضو کے ٹریسز سے انہیں پہچانوں گا۔ تو اگر ایک بندہ وضو ہی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کیسے پہچانا جائے گا قیامت والے دن؟ اللہ کے نبی کیسے اسے پہچانیں گے؟ اور لاسٹ حدیث، Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said all my followers will enter paradise except those who refuse. تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ اتنا حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ کوئی بے وقوف ہی ہے نا جو جنت کا انکار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری سنہ فالو کی اس نے مجھے ایکسیپٹ کیا، جس نے میری سنہ ریجیکٹ کی اس نے انکار کیا۔ اور سنہ کی ریجیکشن منہ سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ منہ سے کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا، منہ سے تو سب مانتے ہیں ہاں ہاں یہ رسول اللہ کی سنہ ہے، لیکن عمل بتانا چاہیے نا کہ ہماری لائف میں عمل کتنا ہے۔ تو بہرحال ٹو وائنڈ اپ، دیکھیں چونکہ ہمارے حلقہ کا ٹاپک ہے تھنگز دیٹ میٹر، ہم یہاں یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو، ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن امتی امتی کریں گے، جو روئے ہمارے لیے، رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے تہجد کے ٹائم پہ کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو بچا لے، کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو تباہی سے بچا لے، ان پہ عذاب نہ آئے۔ لیکن ہم کیا وہ ریٹرن دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم اللہ کو وہ ریٹرن دے رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اسی لیے ہماری لائف ڈسٹربڈ ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے، ہم وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر سے ہی نہیں نکل رہے۔
اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں ڈسٹربڈ ہیں آپ کے سامنے. سو دا تھنگ از کہ اف یو وانٹ سکسیس، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کی وہ آیا ہے کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ میرا پلیجر چاہتے ہیں، then tell them to follow you. پھر انہیں کہہ دو کہ یہ تمہیں فالو کریں. اور سورہ نساء میں ورس 52 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمہارے فیصلوں کو اصل فیصلے نہ سمجھ لیں. جب تک تمہارے فیصلوں کے بارے میں ان کے دل میں عدوت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی، تب تک یہ مومن نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگوں پہ بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں، سائنٹسٹ پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی پہ بھی کر لیں، ان کے بارے میں بھی شہادت دے دیں، ان کی بھی سنتوں کو اپلائی کر لیں. تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پروڈکٹیو مسلم کا ایک آرٹیکل ہے، روٹین آف دا موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری. یہ اس آرٹیکل کا نام ہے. پروڈکٹیو مسلم ویب سائٹ ہے، گوگل پہ لکھیں روٹین آف دا موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری پروڈکٹیو مسلم، یہ آرٹیکل آ جائے گا. آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں، اس کو اپلائی کریں اپنی لائف میں کہ واقعی ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں کتنی برکت ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں کتنا بینیفٹ ہے ہمارے لیے. اور آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھنے کی کوشش پوری کیجیے. اور ریاض الصالحین ایک بک ہے، پلیز گیٹ اے ہولڈ آف اٹ. ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں، 2 جلدیں ہیں، ویسے کچھ پبلشرز نے 1 جلد بھی رکھی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلموسٹ تمام وہ حدیث ہیں جو ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہیں. ایٹیکیٹس آف ایٹنگ، ایٹیکیٹس آف سلیپنگ، ایٹیکیٹس آف واکنگ، ایٹیکیٹس آف کنورسنگ وغیرہ وغیرہ، ہر ایک ایٹیکیٹ سے ریلیٹڈ چیپٹر بنایا ہوا ہے. تو اس کو بھی مطالعہ کریں تاکہ ہماری لائف میں برکت آئے، ہماری لائف میں وہ مچ نیڈڈ پیس اور سیرینٹی آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.